بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 3 آدمی ایسے ہیں جن سے قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کلام نہیں فرمائے گا، نہ ان کی طرف دیکھے گا، نہ انہیں پاک کرے گا، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ ایک وہ آدمی جس کے پاس صحرا میں چشمے وغیرہ کا پانی اس کی ضرورت سے زیادہ ہے اور وہ مسافر کو اس کے استعمال سے منع کرتا ہے۔ دوسرا وہ آدمی جس نے عصر کے بعد کسی کے ہاتھ سودا بیچا اور اللہ کی قسم کھا کر کہا کہ اس نے اتنی قیمت میں اسے خریدا ہے۔ خریدار نے اسے سچ سمجھ لیا، حالانکہ حقیقت اس کے خلاف تھی۔ اور تیسرا وہ آدمی جو کسی امام اسلامی حکمران کی بیعت کرتا ہے اور وہ صرف حصول دنیا کے لیے اس کی بیعت کرتا ہے۔ اگر امام اسے دنیا کا مال دے دے تو وفا کرتا ہے، اور اگر امام اسے دنیا کا مال نہ دے تو وہ بیعت پر قائم نہیں رہتا، امام کی اطاعت نہیں کرتا۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 2207۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 3 آدمیوں سے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن کلام نہیں فرمائے گا، نہ ان کی طرف دیکھے گا، نہ انہیں پاک کرے گا، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ میں نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، وہ کون ہے؟ وہ تو ناکام رہے اور بہت خسارے میں رہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنا تہمد ٹہنوں سے نیچے تک لٹکانے والا، کوئی چیز دیکھ کر احسان جتلانے والا، اور جھوٹی قسم کھا کر اپنے مال کی رغبت دلانے والا۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 2208۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کوئی شخص وضو کرتا ہے اور وضو بھی خوب سنوار کر کرتا ہے، پھر مسجد کی طرف آتا ہے تو صرف نماز کے لیے گھر سے نکلتا ہے، نماز کے سوا اور کوئی مقصد نہیں ہوتا، تو وہ جو قدم بھی اٹھاتا ہے اس کے بدلے اللہ تعالیٰ اس کا ایک درجہ بلند فرماتا ہے اور ایک گناہ معاف کرتا ہے۔ اس کو اسی طرح ثواب ملتا رہتا ہے حتیٰ کہ وہ مسجد میں داخل ہو جاتا ہے۔ پھر جب وہ مسجد میں داخل ہو جاتا ہے تو جب تک وہ نماز کی وجہ سے رکا رہتا ہے، ثواب کے لحاظ سے نماز ہی میں شمار ہوتا ہے۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 774۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب نماز کی اقامت ہو جائے تو نماز کے لیے دوڑ کر نہ آؤ، بلکہ معمول کے مطابق مناسب رفتار سے اطمینان سے چلتے ہوئے آؤ، پھر جتنی نماز جماعت کے ساتھ مل جائے پڑھ لو، اور جو چھوٹ جائے وہ بعد میں پوری کر لو۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 775۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا میں تمہیں وہ عمل نہ بتاؤں جن سے اللہ تعالیٰ گناہ معاف کر دیتا ہے اور نیکیوں میں اضافہ فرما دیتا ہے؟ صحابہ نے عرض کیا، جی ہاں اللہ کے رسول، فرما دیجیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس وقت وضو پورا سنور کر کرنا جب دل نہ چاہتا ہو، اور مسجدوں کی طرف زیادہ قدم اٹھانا، اور ایک نماز کے بعد دوسری نماز کا انتظار کرنا۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 776۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا ہے، مؤذن کی آواز جہاں تک پہنچتی ہے وہاں تک اس کی مغفرت کر دی جاتی ہے، ہر تر اور خشک چیز اس کے حق میں دعائیں مغفرت کرتی ہے، اور اذان سن کر نماز کے لیے حاضر ہونے والوں کے لیے 25 نیکیاں لکھی جاتی ہیں، اور اس کے دو نمازوں کے درمیان کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 724۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اذان وہ لوگ دیں جو زیادہ بہتر نیک ہوں، اور تمہیں نماز وہ افراد پڑھائیں جو قرآن پڑھنے والے حافظ اور عالم ہوں۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 726۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے ثواب کی نیت سے 7 سال مسلسل اذان دی، اللہ تعالیٰ اس کے لیے جہنم سے نجات لکھ دیتا ہے۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 727۔ حضرت عبداللہ بن ابو مطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری امت اس وقت تک دین فطرت، دین اسلام پر قائم رہے گی جب تک مغرب میں اتنی تحیر نہ کرے کہ ستارے خوب نکل آئیں۔ امام ابو عبداللہ ابن ماجہ رحمۃ اللہ نے کہا، میں نے محمد بن یحییٰ سے سنا، وہ کہتے تھے کہ لوگ بغداد میں اس حدیث کے بارے میں مضطرب ہوئے تو میں اور ابو بکر العیان عوام بن عباد بن عوام کے پاس گئے، تو وہ اپنے باپ کی اصل کتاب ہمارے پاس لائے تو اس میں یہ حدیث موجود تھی۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 689۔
حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر یہ بات نہ ہوتی کہ میری امت پر مشقت ہوگی تو میں انہیں عشاء کی نماز تاخیر سے پڑھنے کا حکم دیتا۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 690۔ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اس طرح مکمل وضو کرتا ہے جس طرح اللہ نے حکم دیا ہے تو اس کی فرض نمازیں ان کے درمیانی اوقات کے گناہوں کا کفارہ بن جاتی ہیں۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 459۔ حضرت رفاع بن رافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بیٹھے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کسی کی نماز اس وقت تک مکمل نہیں ہوتی جب تک وہ اپنا وضو اس طرح کامل طور پر نہ کریں جس طرح اسے اللہ نے حکم دیا ہے، یعنی اپنا چہرہ اور ٹہنیوں تک بازو دھوئے، سر کا مسح کرے اور ٹہنیوں تک پاؤں دھوئے۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 460۔